آپ کو پروگرام سے نکلوایا گیا؟ نصرت جاوید کو نکلوایا، طلعت حسین کا پروگرام بند کروایا، آسما شیرازی کا بند کروا نہیں سکے۔ فواد چودھری نے کہا تھا کہ عمران خان کے بارے میں کہا ہی از اے اسٹوپڈ مین۔ عمران خان میں کون سا پولیٹیکل سینس ہے؟ آپ کہتی ہیں عمران خان اسٹوپڈ؟ نہیں، پولیٹیکل سینس تو نہیں ہے ان میں۔ ابھی نا میں آپ کی آرٹیکلز پڑھ کے آیا ہوں یار یہ اتنا ٹرکی ہے کہ آپ کسی کو کیسے بتائیں کہ یار یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کیا آپ اب بھی اس دہراتی ہیں اس موقف کو؟ سر جی ڈرائے نا بات۔ تو ہمارے ملک میں تو پرائم منسٹر بھی لگتا ہے تو اس کے میرٹ پہ بھی سوال اٹھتا ہے، تو جرنلسٹ لگتا ہوگا تو میرٹ پر سوال کیوں نہیں اٹھتے؟ بہت سارے انفارمیشن منسٹرز اپنے اپنے دور کے انوالو رہے ہیں، جو انفارمیشن میں۔ آپ کو پروگرام سے نکلوایا گیا؟ بہت دفعہ۔ یہ تو کس نے آپ کو پروگرام سے نکلوایا؟ یار یہ تو مجھے اس بارے میں تو اتنا رگڈ اور اولڈ ایشو ہے، اور پی ٹی آئی کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور جب ختم ہو رہا تھا تب بھی، شروع ہونے والا تھا تب بھی، یہی جو انفارمیشن منسٹری کے لوگ تھے آپ کو پروگرام سے نکلوا دیتے تھے؟ مجھے نصرت جاوید کو نکلوایا، طلعت حسین کا پروگرام بند کروایا، آسما شیرازی کا بند کروا نہیں سکے، بہت سارے لوگ کروایا۔ اچھا، بالکل۔ نصرت جاوید کا کیوں پروگرام؟ حامد میر صاحب کا بھی؟ حامد میر صاحب کے جو میرے خیال ہے جو ان کو بریک آیا تھا ان کے شاید دوسرے معاملات تھے۔ ہاں، آپ نے ایک جگہ پہ لکھا فواد چودھری صاحب جب پی پی میں تھے تو بڑے کھلے ذہن کے لگتے تھے، لیکن ان کے ہر دور کی بڑی پارٹی کا حصہ بننے نے ان کے اندر جمہوریت ختم کر دیا۔ عمران خان کے شدید ناقد رہے۔ ایک مرتبہ جب میں نے عمران خان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور کہا بطول آپ نے تو عمران خان کو ایکسپوز کر دیا، ہی از اے اسٹوپڈ مین۔ یہ باقاعدہ لکھا ہے آپ نے؟ ہاں، یہ ریٹرن ہے بھائی جان، یہ آرٹیکل ہے اور یہ باقاعدہ میں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کری، یہ آرٹیکل ہے آپ کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے۔ کیا آپ اپنی اس بات پہ باقاعدہ قائم ہیں کہ اب بھی یہ بات بالکل تھی؟ بالکل۔ فواد چودھری نے کہا تھا کہ عمران خان کے بارے میں کہا ہی از اے اسٹوپڈ مین۔ اب تو خیر پورا پاکستانی کہتا ہے، سوری۔ چلے میں نہیں کہتا، آپ بھی نہیں کہتی، آپ بھی نہ کہیں۔ کیا عمران خان ہی از اے پولیٹیکل، از ناٹ پولیٹیکلی سینسفل، یہ کہتی ہوں میں۔ عمران خان میں کون سا پولیٹیکل سینس ہے؟ آپ کہتی ہیں عمران خان اسٹوپڈ؟ نہیں، پولیٹیکل سینس تو نہیں ہے ان میں، تو سیاسی نہیں ہے۔ اب میں نے کہا جی وہ سینونیم ہو گیا نا اس کا۔ اچھا، لگ بھگ یہی بات کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، وضاحت دے رہی ہوں آپ کو، تشریح کر رہی ہوں میں۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات جو میں نے لکھی تھی میں اس بات پہ قائم ہوں؟ یہ بالکل میں قائم ہوں۔ فواد چودھری میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور ہی واز اے ویری اوپن مائنڈیڈ پرسن۔ اسلام آباد میں وہ بڑے ایکٹیو تھے اور سب سے ملتے جلتے تھے، اور میں نے ایک انٹرویو کیا، انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا، اس کے بعد ہم لوگ ملتے بھی رہتے تھے، اور بس جیسے ایک انٹرویو کا اچھا فیڈ بیک آتا ہے انہوں نے بھی دیا۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے لیے کھڑے ہو تو ظاہر سی بات ہے مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ دس از ہاؤ یو چینج یور اوپینین اباؤٹ میٹرز اینڈ پیپل۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے لکھا عمران خان کے دور میں جن صحافیوں کی لسٹ تیار کی گئی تھی کہ نہ کام کریں نہ نوکری حاصل کریں، اس لسٹ پر عمل درآمد بھی آپ نے کروایا۔ آپ نے باقاعدہ فواد چودھری کے بارے میں لکھا کہ آپ نے اس پہ عمل درآمد کرایا، لیکن آپ نے کہا مجھے اس کی بھی تکلیف ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کے بچے عدالتوں میں جا رہے ہیں، آپ فواد چودھری کے حق میں اچھا آپ نے ایک کام کیا، آپ ان کے حق میں آپ نے آواز بھی اٹھائی، ساتھ آپ بتاتے تھے کہ بھائی اپنے دور میں تم یہی کرتے رہے ہو، نہ کرو یار۔ پھر آپ نے اسی آرٹیکل میں آگے جا کے دیکھا کہ سب کی باری آ سکتی ہے، یہ نہ کرو، یہ تم لوگ جو کرتے ہو بعد میں آپ لوگ بھی اسی پروسیس سے گزرتے ہو، جب طاقت میں ہوتے ہو تو طاقت میں ایک لہر میں بہہ جاتے ہو، اس کا لب لباب یہ تھا، مگر بعد ازاں آپ کو بھی اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ نے جو نام بتائے ہیں اس فہرست اتنی ہی تھی کہ کافی طویل تھی فہرست؟ جیسے آپ نے طلعت حسین کا بتایا کہ پی ٹی آئی نے اس کو کام نہیں کرنے دیا، نصرت جاوید کا بتایا، اپنا بتایا، لیکن ہو سکتا ہے طلعت حسین اور ان لوگوں کی اور فیکٹرز بھی ہوں، لیکن یہ بہت سارے شوز اکٹھے ہی اوپر نیچے بند ہوئے تھے، اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی نا میں آپ کی آرٹیکلز پڑھ کے آیا ہوں۔ نہیں مجھے پتہ ہے آپ یہ آرٹیکل پڑھ کے آئے، اور آپ نے ایک آرٹیکل، یہ بھی ایک آپ کا آخری جملہ آرٹیکل کا، میں نے دیکھا، اور آپ ایسا فلو تھا آپ کی تحریر میں، بڑا ایک فلو ہوتا ہے نا، دل سے لکھا گیا۔ آپ نے اس کے اینڈ پہ لکھا سر جی ڈرائیں نہیں بات کریں۔ یہ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں میں نے کس یہ باقاعدہ آپ نے لکھا سر جی ڈرائیں نہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ نے کہا کہ کس آرٹیکل میں، مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے لکھا ہے، پر کس آرٹیکل کے؟ یہ غالباً عمران ریاض والے آرٹیکل میں لکھا سر جی ڈرائیں نہیں بات کریں۔ کیا اب بھی یہ کہتی ہیں آپ؟ کیا آپ اب بھی اس دہراتی ہیں اس موقف کو، سر جی ڈرائیں نا بات کریں؟ اب میں عمران ریاض خان سے کہوں گی خدا کا نام میں بات کر لوں۔ نہیں اوور آل جب اس سب کے لیے کہ یار سب آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کرو، مطلب ٹاک ٹو ایچ ادر۔ چلے میں آپ سے عرض کروں، ایک میرے جاننے والے ہیں، میرا ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے،
آپ کا بھی ہوگا, جرنلسٹ ہیں, ان کے کافی اکاؤنٹس وغیرہ بند ہو گئے, کافی ان کا مسئلہ ہو گیا. اب یقین کریں بطول صاحبہ, باخدا ان سے گفتگو کر کے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں, یعنی ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے, اور ان سے اگر آپ بات کریں تو آپ کی بات سمجھ جائیں گے. دیکھیں طارق بھائی, میں آپ کو بتاتی ہوں, جتنا میں نے سفر کیا ہے نا, اور میں نے کبھی اس کا جذبات کے اوپر فائدہ نہیں اٹھایا, کیونکہ میرا طریقہ ہی نہیں ہے. تو آپ اپنے کام سے اپنا نام بناتے ہیں, آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے اپنا نام بتاتے ہیں, اور وکٹم کارڈ پلے کرنا تو مجھے دنیا کا سب سے بورنگ کام نیور لگتا ڈیڈ اٹ, ہے. آپ نے کبھی نہیں کیا. آئی ایم بورڈ, آئی ڈونٹ انجوائے دیٹ. اچھا, کہ بھائی میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, نہیں یار, مطلب ظلم ہوا ہے ٹھیک ہے, لوگوں کو ریئلائز ہونا چاہیے, وہ ریئلائز ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ نے ان کے حق میں آواز اٹھائی, کام کریں. آپ آواز اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی جان ہوں دوبارہ نا انج کرنا. لیکن دیکھیں آپ یار, یہ اتنا ٹرکی ہے کہ آپ کسی کو کیسے بتائیں کہ یار یہ تمہارا کام نہیں ہے. اور پاکستان میں خود احتسابی پہ بلیو کرتی ہوں طارق صاحب, کیونکہ آپ جتنے بھی سوال پوچھ رہے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈائریکشنز ہیں, ان کو اور میں مینٹلی پریپیئرڈ بھی نہیں تھی اس طرح کے سوالوں کے لیے. ہمارے ملک میں رائٹ پرسن از ناٹ آن دا رائٹ جاب بہت ساری جگہوں پہ. مطلب ہمارے ملک میں تو پرائم منسٹر بھی لگتا ہے تو اس کے میرٹ پہ بھی سوال اٹھتے ہیں, تو جرنلسٹ لگتا ہوگا تو میرٹ پہ سوال کیوں نہیں اٹھتے. تو ہمارے ملک میں خود احتسابی پہ بلیو کرتی ہوں. میں پہلے صحافیوں کی خود احتسابی کی بات کروں گی. آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کی ٹریننگ کیا ہے, آپ کو پتہ ہے سوال کو کیسے کرنا ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا کام اگلے ایک سے پریس کانفرنس کروانا نہیں ہے, بلکہ آپ کو 30-40 منٹ کو یوٹیلائز کر کے اس وہاں سے کوئی خبر نکالنی ہے. یہ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ تو آپ مجھے جتنے سوال پوچھ رہے ہیں نا, میں یہ سن کے جذباتی اس لیے نہیں ہو رہی طارق, کیونکہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. کام کتنے لوگ کر رہے ہیں ڈھنگ کا کام؟ 2-3 شوز کے علاوہ آپ کو کوئی اینکر پریپیئرڈ نظر آتا ہے؟ کوئی کون سا ایسا ٹاک شو ہے جس میں بہت کم ہے جس میں مستقل آپ کو خبر نظر آئے؟ کتنے کم آرٹیکلز ہیں جو آپ کو خبر دیں؟ یا پروپیگینڈا ہے, یا کسی کو خوش کیا جا رہا ہے, یا کوئی انجوائے کر رہا ہے اپنا اسٹوڈیوز اور لائٹ. ہماری صحافت میں پروفیشنلزم کی کمی ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو خود ٹھیک کریں, بعد میں آپ یہ بتائیے گا آپ کو دھمکی کہاں سے آئی ہے. آپ کے خیال سے یہ آپ بعد میں بتائیں, کیونکہ جتنی دھمکیاں باقیوں کو مجھے ہوئی نا, میں بھی اس پہ رو پیٹ سکتی تھی. آپ اپنا کام کریں, بار بار اپنے کام سے پروو کریں کہ آپ ٹھیک ہیں. اور اگر کوئی آپ کو کہیں سے تھریٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو لافلی ڈیل کریں. اگر آپ میدان جنگ میں اتر آئیں گے تو پھر پاکستان میں جرنلزم کون کرے گا؟ جرنلسٹ کا کام لڑنا نہیں ہے. میں وہ ادارے کا نام نہیں لے سکتی نہ جرنلسٹ کا, لیکن ایک قصہ ہوا جس میں وہ جرنلسٹ کی پٹائی وٹائی ہو گئی اور بین کر دیا پولیٹیکل پارٹی. میں نے کہا یار پٹائی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے غلط ہوا ہے, سب کو پتہ ہے, بٹ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم چینل میں کسی پارٹی کو بین کرتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے آپ. میں جرنلزم کو بالکل صحیح دیکھتی ہوں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے. میں اسٹینڈ نہیں لوں گی. If you fire me, I'll come to you for an interview again. I'm okay. If you dislike my question, I will remake my question and come to you and ask again. یہ میرا تو یہ طریقہ ہے, اور اگر باقیوں کا بھی یہ طریقہ ہو تو وہ شاید اتنا دکھی نہ ہو, مطلب دکھی نہ ہو اتنا. آپ